الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله Koş ezan okunuyor. Bilal, bu ezanı Bilal okuyor. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. معزز حاضرین جماعت، اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، احسان ہے کہ اس نے ہمیں رمضان جیسے مبارک مہینہ پانے اور اس مبارک مہینے میں ہمیں اپنی عبادت بندگی کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اس کے لیے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ آج بہت سارے لوگ ایسے ہیں
جو رمضان سے ایک دن پہلے 2 دن پہلے اس دار فانی سے دنیا سے گزر گئے ہیں۔ ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مرتبہ پھر ہمیں رمضان المبارک جیسے مقدس مہینے اور بابرکت مہینے میں صیام و قیام کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ معزز بھائی دوستو، ہم مسلمان ہیں، ہمیں کوئی بھی عبادت کرنی ہو اس کے لیے قرآن اور حدیث کے احکام و مسائل کو سیکھنا ضروری ہے اور اسی کے مطابق ہمیں کوئی بھی عبادت کرنی ہے۔ ہر وہ عبادت بیکار ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقے کے مطابق نہ ادا کی جائے۔ اس لیے ایک مسلمان پر سب سے پہلے کسی بھی عبادت کو کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس عبادت سے متعلق قرآن اور حدیث سے ثابت احکام و مسائل کے بارے میں جانے اور پھر اسی کے مطابق اس عبادت کو بجا لانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کبھی ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ پہلے کے علماء یا پہلے ایسا کرتے تھے اور آج ایسا کیوں ہے۔ یہ صحیح منہج اور طریقہ نہیں ہے۔ صحیح منہج اور طریقہ یہ ہے کہ جو بھی کام ہم کریں، جو بھی عبادت ہم کریں، وہ قرآن اور صحیح حدیث کے مطابق ہو۔ شریعت اسلامیہ میں جہاں صحیح حدیث کا تصور ہے، موجود ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت حدیثیں، وہیں پر بہت ساری ایسی حدیثیں ملا دی گئی ہیں جو ضعیف ہیں، موضوع ہیں، من گھڑت ہیں۔ ہمیں صحیح احادیث کو لینا ہے، اسی کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرنی ہے، اور جو ضعیف، موضوع، من گھڑت چیزیں ہیں، احادیث ہیں، انہیں چھوڑ دینا چاہیے۔ رمضان مبارک کی فضیلت میں بہت ساری حدیثیں وارد ہیں اور الحمدللہ ہم علماء کرام سے سنتے رہتے ہیں۔ قرآن کریم میں بھی بار بار اس کا ذکر ہے اور حدیث میں، بخاری مسلم میں اور صحیح احادیث میں رمضان المبارک کی فضیلت وارد ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری ایسی حدیثیں لوگوں نے بنا لی ہیں جو صحیح نہیں ہیں، جس کو بسا اوقات ہم سنتے بھی، لیکن یاد رکھیں کہ صحیح حدیث کے ہوتے ہوئے ضعیف اور موضوع، من گھڑت، بے بنیاد، بے اصل حدیثوں کی طرف ہمیں نہیں جانا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرآنی آیات کا ہمیں معنی اور مفہوم اسی طرح سمجھنا چاہیے جس طرح ہمارے سلف صالحین نے، صحابہ کرام نے، تابعین نے، تبع تابعین نے، علماء نے، محدثین نے سمجھا ہے۔ کوئی حدیث یا کوئی آیت ہمیں مل گئی اور پھر ہم اپنے مزاج اور اپنے خواہشات کے مطابق اس کو سمجھیں، یہ صحیح نہیں، یہ غلط ہے۔ بلکہ ہمیں قرآنی آیات اور صحیح احادیث اسی طرح سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے جس طرح ہمارے صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین نے سمجھا ہے۔ اہل علم نے جن چیزوں کو جس طرح قرآن اور حدیث کی روشنی میں بیان فرمایا ہے، اسی طرح ہم لوگوں کو سمجھنے اور اسی طرح اس عبادت کو ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ کوئی آبا و اجداد، باپ دادا کا دین اور دھرم نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن اور حدیث کا دین ہے۔ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی۔ آج کے خطبہ جمعہ میں 1-2 مسئلے کی جن کا تعلق
رمضان مبارک کے مسائل سے میں آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا، اور ان مسائل کے بارے میں ہمیں بہت زیادہ غلط فہمی ہے، اور بہت سارے لوگوں سے بہت کچھ سننے کی وجہ سے بھی بہت ساری صحیح چیزوں سے ہم دور ہو جاتے ہیں۔ پہلا مسئلہ، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ۔ سورہ بقرہ کی آیت ہے کہ کھاؤ پیو یہاں تک کہ خیط ابیض سفید دھاگا واضح ہو جائے، ظاہر ہو جائے، من الخیط الاسود من الفجر، کالا دھاگا ختم ہو جائے اور سفید دھاگا واضح ہو جائے، تب تک تم کھانا پینا کھاؤ پیو۔ اور یہ کالا دھاگا سفید دھاگا کیا ہے؟ من الفجر، فجر کے وقت۔ فجر کے وقت جو روشنی پھیلتی ہے، رات جب ختم ہو جاتا ہے، جب طلوع فجر صادق شروع ہو جاتا ہے، اس وقت تک تم کھاؤ پیو، اور جب طلوع فجر ہو جائے، سفید دھاگا واضح ہو جائے تو تم کھانا پینا چھوڑو۔ یہ قرآن کریم کا حکم ہے۔ روزے کی تاریخ یہ ہے کہ صبح صادق سے لے کر کے رات تک، یعنی غروب شمس تک کھانا پینا، بیوی سے ہم بستری کرنا، اور جو دوسری چیزیں ہیں ان تمام چیزوں کو چھوڑ دینے کا نام ہے روزہ، جس کو عربی زبان میں صوم اور صیام کہتے ہیں۔ رک جانا، صوم کا صیام کا لغوی معنی ہے رک جانا، کھانے پینے سے، ہم بستری کرنے سے۔ صبح صادق طلوع فجر سے لے کر کے غروب شمس تک رک جانے کا نام روزہ ہے۔ یہ روزہ ہے۔ اس کے علاوہ پوری رات میں افطاری کر لینے کے بعد سے لے کر کے طلوع فجر تک آپ کھا بھی سکتے ہیں، پی بھی سکتے ہیں، اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری بھی کر سکتے ہیں۔ قرآن کریم میں واضح طور پر بیان کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ قرآن کریم میں کچھ ایسے بھی مسائل بیان کیے گئے ہیں جو پہلے کے تھے، اور وہ سب کے سب منسوخ ہو چکے ہیں۔ مثال کے طور پر متفق علیہ روایت ہے کہ شروع میں یہ تھا کہ آپ اسی وقت تک کھا پی سکتے ہیں جب تک سو نہ جائے یا عشاء کی نماز نہ ہو جائے۔ اگر آپ نے عشاء کی نماز پڑھ لی تو آپ کھا پی نہیں سکتے، سو گئے، نیند آ گئی تو آپ رات میں بھی کھا پی نہیں سکتے اور اپنی بیوی کے ساتھ ہم سکتے۔ لیکن یہ حکم قرآن کریم کی اس آیت سے منسوخ کر دیا گیا ہے۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ۔ یہ ناسخ آیت ہے۔ اس کے علاوہ کھانے پینے سے متعلق سو جانے کے بعد یا اسی طرح بیوی سے ہم بستری کرنا، یہ سب کے سب پہلے منع تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ہی ان تمام چیزوں کو منسوخ کر دیا ہے۔ اب یہ ہے، اصل یہ ہے، ثابت یہ ہے کہ آپ غروب شمس کے بعد سے کھا پی سکتے ہیں، اپنی بیوی کے ساتھ بستری کر سکتے ہیں، یہاں تک کہ طلوع فجر ہو جائے۔ فجر صادق جس کو کہتے ہیں، فجر صادق ہو گیا، پھر آپ پر پابندی عائد ہو جائے گی۔ جو اہم چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جس میں ہم میں سے بہت سارے لوگوں سے غلطی ہوتی ہے، اور کبھی کسی سے کوئی چیز اس نے سن رکھی ہے، اسی پر وہ دھڑلے سے عمل کرتا ہے، جو غلط ہے۔ میں نے بہت زیادہ اس سلسلے میں مطالعہ بھی کیا، دیکھا بھی، لیکن وہ تمام چیزیں واقعی ہیں۔ مثال کچھ لوگوں کے یہاں یہ چیز رائج ہے کہ جب تک تم اپنے ہاتھ کے بال کو دیکھتے رہو گے، جب تک نہیں دیکھ پاؤ گے تب تک کھاتے رہو۔ یہ غلط ہے، ایسی کوئی حدیث نہیں۔ یا اسی طرح آپ کھانے لگے ہیں، کھاتے رہیے، اذان ہو جائے، کوئی مطلب نہیں ہے، یہ بھی رانگ ہے، غلط ہے۔
اور اہل علم معتبر اہل علم نے کہا ہے کہ اگر کوئی عمدن قصدن طلوع فجر کے بعد کھاتا ہے پیتا ہے تو اس دن کا روزہ ہوگا ہی نہیں۔ اس لیے طلوع فجر یعنی فجر کا وقت ہوتے ہی آپ کو کھانے پینے سے ہم بستری سے رک جانا ہے، یہی روزہ ہے۔ طلوع فجر کسے کہتے ہیں؟ طلوع فجر کہتے ہیں کہ صبح ہو جانا، صبح صادق کا ہو جانا، جو جہاں رات ختم ہو جاتی ہے اور صبح شروع ہو جاتی ہے، اور لوگوں کو معلوم ہے الحمدللہ، لوگ اس چیز کو کیا مسلم کیا غیر مسلم تمام لوگ جانتے ہیں کہ رات کا حصہ کب ختم ہوتا ہے، اور قرآن کریم نے یہی اسی کو بیان کیا ہے، حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر۔ عام دنوں کے نماز میں، فجر کی نماز میں یا اذان میں اگر تاخیر ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، اصل یہی ہے کہ وقت پر اذان ہو، وقت پر نماز ہو، اور پہلے وقت میں ہو، اول وقت میں ہو، یہ اصل ہے۔ لیکن رمضان میں اس سے بھی زیادہ ہم لوگوں کو احتیاط کرنا ہے، چونکہ ہماری ایک عظیم عبادت جس کو ہم سحری کہتے ہیں، اس کا تعلق طلوع فجر تک ہی ہے۔ اگر طلوع فجر کے بعد کوئی کھاتا ہے، فجر کا وقت ہو گیا اور کھاتا ہے، تو اس میں اس کے ذمہ دار بہت سارے لوگ ہوں گے۔ پہلی بات کہ یہ وہ مسئلہ ہے جس کو ہر مسلمان کو جاننا ضروری ہے جو روزہ رکھتا ہے، کہ فجر کا وقت ہو گیا، اب آپ کو کھانا پینا بند کر دینا ہے، رک جانا ہے۔ اگر آپ جانتے بھی ہیں کہ وقت ہو گیا، آپ کو معلوم ہے کہ اذان صحیح ٹائم پہ طلوع فجر پر اذان ہو گئی، پھر بھی آپ کھاتے پیتے ہیں تو آپ اپنے روزے کا خیر منائیے۔ تقریباً تمام علماء اکرام اس بات پر متفق ہے کہ طلوع فجر کے بعد اگر ایک لقمہ بھی اگر آپ نے منہ میں ڈالا تو آپ کا اس دن کا روزہ نہیں ہوگا، اس دن کا روزہ نہیں ہوگا۔ اس لیے اس مسئلے کو آپ خود جانیں، اپنے گھر میں بھی اپنے اہل و عیال کو، اپنے بیویوں کو، اپنے بال بچے کو آپ سکھائیں کہ الحمدللہ آج چونکہ ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، لوگوں کو معلوم ہو جاتا ہے کہ فلاں 4:25 منٹ 4:24 23 میں طلوع فجر ہو جاتا ہے، اس سے پہلے ہی ہمیں سحری کھا کر کے ہمیں تیار رہنا ہے، سحری کھا لینا ہے۔ جو ٹائم آپ کو معتبر ذریعے سے معلوم ہوگا کہ 4:24 منٹ 4:23 جو بھی ٹائم ہو، اس سے پہلے ہی آپ کھا پی لیں۔ اور حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سحری کھانے اور اذان کے درمیان فرق ہوتا تھا۔ یہ نہیں کہ آپ کھاتے رہتے تھے یہاں تک کہ اذان ہو گئی، یہ نہیں تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ وہ الگ مسئلہ ہے کہ کب تک کھا سکتے ہیں، آپ کھا رہے ہیں اذان ہو گئی تو کیا کرنا ہے، انشاءاللہ میں اس کو بتاؤں گا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا وہ طریقہ یہ تھا کہ آپ کھا لیتے، کھانے کے بعد کچھ دیر رکتے، پھر اذان ہوتی تھی۔ بعض روایت میں ہے، صحیح روایت میں ہے کہ 50 آیت پڑھنے کے برابر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وقفہ کرتے تھے سحری اور اذان کے بیچ میں۔ معلوم ہوا کہ اذان صحیح ٹائم پر ہوتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 50 آیت پڑھنے میں جتنا ٹائم لگتا اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سحری سے فارغ ہو جاتے تھے، کھانے پینے سے فارغ ہو جاتے تھے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، یہ سب سے بہترین طریقہ ہے۔ یا میں آپ کو بتا دوں، کچھ لوگ ماشاءاللہ کیا کرتے ہیں، کھانا کھا لیے پانی رکھ دیتے ہیں کہ اذان ہوگی تب میں پانی پیوں گا۔ اذان ہونے کے بعد اگر کوئی کھاتا ہے یا پیتا ہے عمدن قصدن، معلوم ہو جانے کے بعد، اذان کی آواز سن لینے کے بعد بھی، تو اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ دو چیز ہے، ایک تو آپ کھا رہے ہیں، اور ایک یہ ہے کہ آپ کھانے کا آغاز کر رہے ہیں، شروع کر رہے ہیں۔ اذان ہو جانے کے بعد منہ میں پانی ڈالنا، پینا، چاہے اللہ اکبر ہی کیوں نہ کہا ہو مؤذن نے، اور آپ اپنے منہ میں کچھ ڈالتے ہیں، یہ شریعت کے مطابق، یہ حدیث اور قرآن کے مطابق اور اہل علم کے فتووں کے مطابق
آپ کا روزہ نہیں ہوگا، اس لیے آپ اس چیز کا ضرور خیال کریں۔ یہ نماز، یہ روزہ اسلام کا ایک اہم رکن ہے۔ آپ دن بھر بھوکے رہیں، صرف 2 منٹ 1 منٹ کے لیے آپ اپنے روزے کو برباد کر دیں، اس عظیم اجر سے آپ محروم ہو جائیں، یہ کسی بھی اعتبار سے مناسب نہیں ہے۔ بخاری کی روایت میں نے بتایا کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سحری کھانے اور اذان کے بیچ میں 50 آیت پڑھنے کے برابر وقفہ ہوتا ہے، بعض میں اس سے بھی زیادہ ہے، یہ سب سے کم ہے۔ کم سے کم 50 میڈیم آیت پڑھنے کے برابر جتنا ٹائم آپ کو لگتا ہے، اتنا آپ کی سحری اور آپ کے اذان فجر کے درمیان فرق ہونا چاہیے۔ عام طور پر عورتیں تاخیر کرتی ہیں، اذان کے بعد شروع کرتی ہیں، اس چیز کو ہم لوگوں کو ایک عبادت سمجھ کر کے، ایک نیک عمل سمجھ کر کے اس چیز کو مل کر ختم کرنا ہے کہ اذان سے پہلے تمام روزے دار، چاہے مرد ہو عورت ہو، سب کھانے سے فارغ ہو جائے۔ سحری کھانا باعث برکت ہے، سنت ہے، اس سے آپ کو توانائی ملے گی، جس میں انرجی ملے گی۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری کھاؤ، سحری کھانے میں برکت ہے، حقیقت میں برکت ہے۔ کھجور آپ استعمال کریں، بہتر چیز ہے، 1 2 3 آپ کھجور، اگر پاک کھجور استعمال کرتے ہیں یہ سب سے بہتر ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ جو سنت رسول ہے اس کو چھوڑ کر کے ہم لوگ دودھ اور دہی کے چکر میں کتنے دن سے پڑے ہوئے ہیں اور لڑائی بھی کرتے ہیں، جھگڑے بھی کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ دودھ دہی استعمال کیجیے، لیکن جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کھجور، اور الحمدللہ آج ہر دکان میں میسر ہے، کم سے کم آپ کھانا کھائیں، ہر چیز کھائیں، لیکن آپ کھجور کا استعمال کریں، سحری میں بھی اور افطاری میں بھی۔ اللہ کی ایک ٹیسٹی بھی ہے، اور کھجور ایک انرجی چیز ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ سحری کھانا ہے، لیکن سحری تاخیر کر کے کھانا ہے۔ کچھ لوگ 1 بجے 2 بجے کھا لیتے ہیں، سو جاتے ہیں، یہ کسی اعتبار سے صحیح نہیں ہے۔ یہاں میں آپ کو بتا دوں کہ بہت سارے لوگ جاگ نہیں پاتے، سحری تیار کر کے رکھا، نیند آ گئی اور اذان، آنکھ کھلی، اذان ہو رہی ہے، اب آپ کو کچھ نہیں کھانا ہے، کچھ نہیں پینا ہے۔ یہ نہیں کہ اذان ہونے کے بعد چاہے آپ جاگے ہوئے ہوں، چاہے آپ اس وقت بیدار ہوتے ہوں، چاہے آپ کو بھوک لگی ہوئی ہو، اس سے کوئی مطلب نہیں، اذان ہو گئی اور آپ کو یقین ہے کہ وقت پر اذان ہوتی ہے۔ اسی لیے جو مؤذنین ہیں، جو اذان پکارتے ہیں، خاص کر کے رمضان کے مہینے میں اذان بالکل صحیح ٹائم پر دیں، نہ آگے کرے نہ پیچھے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ لوگوں کو کھلانے کے لیے وقت ہو گیا، اس کو بھی معلوم ہے کہ وقت ہو گیا، لیکن لوگ کھا رہے ہیں، اذان 2 منٹ بعد میں دیتے ہیں، غلط بات ہے۔ جس طرح اس کو گناہ ہوگا، ایک اذان دینے والے کو بھی گناہ ہوگا کہ وہ عمدن لوگوں کو ایسے وقت میں سحری کھلا رہا ہے جو وقت سحری کھانے کا نہیں ہے۔ اس لیے اہتمام ہمارے مساجد میں اس چیز کا ہونا چاہیے کہ رمضان مبارک کے مہینے میں صحیح ٹائم پر اذان ہو۔ کسی کی وجہ سے لیٹ کرنا 2 منٹ 4 منٹ احتیاط غلط چیز ہے، اور اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے۔ میں نے بتایا کہ ہم تمام لوگ اگر چاہیں تو دیکھ لیں کہ آج طلوع فجر کب ہو رہا ہے، کب ہمیں سحری ختم کرنا ہے۔ اور الحمدللہ بہت سارے لوگوں نے کیلنڈر بھی بنا دیا ہے، اور اپنے موبائل میں بھی دیکھ سکتے ہیں، لوگوں سے پوچھ بھی سکتے ہیں۔ اس لیے جس طرح ہم سحری کا اہتمام کرتے ہیں، اسی طرح روزانہ ہمیں چاہیے کہ ہم سحری کھانے کے آخری وقت کا بھی اہتمام کریں، جانیں کہ ہاں یہ وقت ہو چکا ہے۔ اور جو پرانی باتیں تھی، آپ نے کسی سے کچھ سنا تھا یا آپ نے کچھ بنا لیا ہے، ان چیزوں کو اللہ کے واسطے ختم کر دیجیے۔ یہ آپ کے روزے کا مسئلہ ہے، ایک عظیم عبادت ہے، اسلام کا ایک رکن ہے، اور معمولی تساہلی اور غفلت کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ ہمارا روزہ برباد ہو جائے۔ میں بتا رہا تھا کہ سحری کھانا سنت ہے، کسی وجہ سے آپ کی نیند نہیں کھلی، کسی وجہ سے آپ نہیں کھا پائے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کھا کر کے روزہ رکھیں گے، یا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس دن روزہ نہیں رکھیں گے، نہیں۔
جس آپ کو معلوم ہوا اذان ہو گئی، وقت ہو گیا، نیند کھل رہی ہے، آپ نیت کر لیں دل میں کہ نہیں میں روزے سے دل میں نیت کر لیں۔ پانی پینا یا کم سے کم تھوڑا پانی پی لیتے ہیں، کچھ کھا لیتے ہیں، اذان ہو رہی ہے، روزہ رکھنا یہ غلط ہے۔ سب لوگ اس چیز کو جان لیں کہ اگر آپ بیدار ہوتے ہیں اور اذان ہو گئی، آپ کو سحری کھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایک گھونٹ پانی بھی اگر اذان کے بعد آپ پی لیتے ہیں تو روزہ آپ کا نہیں ہوگا۔ اس لیے اس چیز کا تمام لوگوں کو احتیاط کرنا چاہیے کہ ہم وقت پر سحری ختم کریں گے، اور ہمارے تمام گھر والوں کو جیسے بھی ہو، کچھ سستی ہوتی ہے، جیسے بھی ہو، اچھا یہ ہے میرے بھائیوں کہ ٹھنڈا آپ کھانا کھا لیں، باسی کھانا کھا لیں، لیکن تازہ کھانے کے چکر میں آپ کا وقت ختم ہو جائے، آپ کا روزہ ختم ہو جائے، کوئی بات، یہ بہت افسوس کی بات ہے۔ اور کوئی ضروری نہیں کہ آپ کا چاول ہی کھائیں، کوئی بھی چیز آپ کھائیں، آپ کے لیے کافی ہے، لیکن سحری ضرور کریں۔ معزز بھائیو دوستو، اسی طرح ہمیں افطاری کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ افطاری ٹائم ہوتے ہی آپ افطاری کر لیں۔ لوگ اس وقت تک بھلائی میں ہوں گے جب تک افطاری میں جلدی کریں گے۔ جلدی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ وقت سے پہلے کھول کر بیٹھ جائیں، نہیں، وقت جلدی کا مطلب وقت ہو گیا، اب آپ کو انتظار نہیں کرنا ہے، اذان ہو گئی، آپ افطاری کر لیں۔ یہ افطار میں جلدی کرنے کا مطلب ہے۔ اور سحری میں تاخیر کرنے کا مطلب ہے کہ وقت ہو گیا، اب آپ کو رک جانا ہے۔ اور اس حدیث پر ضرور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کیجیے گا سحری میں، کہ آپ کے کھانے اور اذان میں کچھ وقفہ ہونا چاہیے، 2 منٹ کا، 3 منٹ کا، 4 منٹ کا آپ کے پاس وقفہ ہونا چاہیے، یہی سنت ہے۔ اخیر میں کھائیے، یعنی وقت ہو جانے کے بعد آپ سحری کھائیں۔ بہت باتیں تھیں، لیکن آج صرف ایک مسئلہ میں نے آپ کو بیان کیا، سحری کھانے اور افطار کھانے سے متعلق۔ یہاں میں ایک چیز اور بتا دوں، ہمارے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو دین سے، شریعت سے بہت دور ہے، کہ اگر کسی نے اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کیا اور کسی وجہ سے وہ غسل نہیں کر پایا تو اس کا روزہ ہو جائے گا، لیکن یہ ہے کہ فجر سے پہلے وہ غسل کر لے۔ اسی طرح اگر کسی کو احتلام ہو جاتا ہے تو اور کسی وجہ سے وہ غسل نہیں کر پایا، طلوع فجر ہو گیا، تو اس کو کیا کرنا ہے کہ سحری کھانے کا اتنا ٹائم باقی ہے کہ وہ سحری کھا سکتا ہے، تو پہلے اسی حالت میں وہ سحری کھا لے، اس کے بعد پھر غسل کر لے۔ اسی طرح دن میں اگر کسی کو احتلام ہو جاتا ہے، احتلام کا مطلب ہے کہ خواب میں کسی نے کسی کے ساتھ ہم بستری کیا اور خواب میں اس کا محتلم ہو گیا، احتلام ہو گیا، تو اس کو روزہ نہیں توڑنا ہے، بلکہ وہ غسل کر لے، یہ اس کے لیے کافی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رمضان مبارک کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ روزہ رکھنے، عبادت کرنے، تراویح پڑھنے اور اسلامی جو شعائر ہیں اس مہینے میں، ان تمام چیزوں میں بڑھ چڑھ کر کے ریاکاری سے بچتے ہوئے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ بہت ساری باتیں تھیں، انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام لوگوں کو قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ وصلی اللہ علی نبینا